الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ایک ایسے گناہ پر متنبہ فرمایا ہے اور منع فرمایا ہے جس گناہ کی سنگینی کا آج ہمیں اندازہ اور احساس نہیں ہے، اور وہ گناہ غیبت کا گناہ ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ آپس میں بعض کی غیبت مت کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی ایک بھی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، بس اسے تم ناپسند کرتے ہو؟ اور اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں بھی اس غیبت کے گناہ کو زنا سے بھی زیادہ بدتر اور سنگین بتایا گیا ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کہا جاتا ہے کہ انسان کسی کی غیر موجودگی میں، اس کو غیبت کہتے ہی اسی لیے ہے، غیبوبت سے ہے کہ وہ سامنے والا موجود نہیں ہے اور اس کا تذکرہ انسان ایسے الفاظ سے کرے کہ اگر اسے معلوم ہو تو اسے اچھا نہیں لگے، اسے برا لگے، برا محسوس ہو، اسے ہی غیبت کہا جاتا ہے۔ جیسے بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، فلاں میں تو یہ بات ہے، تو یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ جس کے بارے میں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی وہ ایسا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر اس میں وہ بات نہ ہو پھر تو وہ غیبت سے بھی بڑھ کر بہتان بن جائے گی۔ تو آج ہم غیبت کرتے ہیں اور آج ہمیں اس کی سنگینی کا شاید احساس نہیں ہے، لیکن آج ہماری مجلسیں اجتماعیت ہو، انفرادیت ہو، کسی بھی اعتبار سے ہماری مجلس میں کسی نہ کسی درجے میں غیبت ضرور ہوتی ہے، حالانکہ اس کی سنگینی اور حساسیت اتنی سخت ہے کہ جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں اسے زنا سے بھی زیادہ سخت قرار دیا گیا۔ حالانکہ زنا کتنا سنگین گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اسے اس سے بھی زیادہ اشد کہا گیا، سخت کہا گیا۔ اس کی وجوہات علماء نے لکھی ہے کہ یہ زنا سے زیادہ اس کو کیوں سنگین اور سخت قرار دیا گیا۔ تو ایک وجہ اس کی یہ بتائی گئی ہے کہ زنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن انسان کے دل میں اس کے گناہ ہونے کا احساس ہے، تو خدا نہ خواستہ اگر کسی سے وہ عمل ہو جائے تو چونکہ دل کے اندر ایک احساس اور ندامت ہوتی ہے، انسان توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن یہ جو غیبت ہے اس کو انسان گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، اور جب گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، ایک برا عمل سمجھتا ہی نہیں ہے، تو پھر انسان توبہ کیسے کرے گا؟ تو جب توبہ نہیں کرے گا، بغیر توبہ کے جائے گا تو آخرت کے اندر پکڑ ہوگی، معاملہ سخت ہوگا۔ انسان اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا آج۔ دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ اگر گناہ سمجھتا بھی ہے تو بہت معمولی گناہ سمجھ کر لیتا ہے، حالانکہ معمولی گناہ نہیں ہے نا، بہت بڑا گناہ ہے، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کی غیبت کی تو یاد رکھیں کہ قیامت کے دن پھر اس کا حساب بھی دیا جائے گا، اور اس انسان کی نیکیاں اٹھا کر جس کی غیبت کی ہے اس کو دی جائے گی، یعنی اپنی نیکیاں مفت میں اٹھا کر کسی اور کو دے دینا اور اپنی نیکیوں سے محروم ہو جانا، یہ اس غیبت کا لازمی نتیجہ ہے۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ اسے بڑا معمولی گناہ سمجھا جاتا ہے، اور معمولی گناہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور انسان اس کو کرتا ہے۔ آج دیکھیں نا،
کہ کون اس کو سنگین سمجھتا ہے۔ ہم بیٹھتے ہیں تو غیبت ہوتی ہے، دوستوں کی مجلس ہوتی ہے اس میں غیبت چل رہی ہے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اس میں غیبت چل رہی ہے، آپس میں بیٹھ گئے اس میں غیبت چل رہی ہے۔ اور اب تو اتنا معاملہ حساس ہو گیا کہ اب ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی کوئی دینی مجلس ہے، اس عنوان سے بیٹھ گئے لیکن آپس میں غیبت شروع ہو گئی، مسجد کے ماحول میں بیٹھے ہوئے اور غیبت کسی کی شروع ہو گئی۔ تو آج ہمیں نہ مجلس کے تقدس کا خیال رہتا ہے، نہ اس مقام کے تقدس کا خیال رہتا ہے۔ زندوں کی غیبت بھی چلتی ہے، یہاں تک کہ مردوں کی غیبت بھی شروع ہو جاتی ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں اس سے منع کیا گیا کہ مردوں کو برا بھلا مت کہو، کہ وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں اور انہوں نے پا لیا ہے جو کچھ ان کو پانا تھا، یعنی ان کو ان کا نتیجہ مل چکا ہے۔ لیکن آج اگر آپ دیکھ لیں، بعض دفعہ ہم اس سے بھی نہیں بچتے، خاص طور اپنے خاندان کے معاملات میں، اور اس معاملات میں ہم بیٹھ جاتے ہیں اور جو دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں ان کی بھی برائی بعض دفعہ شروع ہو جاتی ہے، بھئی فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں میں یہ خرابی تھی اور فلاں میں یہ خرابی تھی۔ تو آج بہت زیادہ اس چیز کے اندر ابتلا ہو چکا ہے، اس غیبت کے معاملے میں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے، علماء نے لکھا ہے کہ انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، قابو میں رکھے، بہت زیادہ کسی کی بلا وجہ تعریف بھی نہ کریں۔ بعض دفعہ ہم کہہ رہے ہیں میں تو اس کی تعریف کر رہا ہوں، تو شیطان اسی راستے سے انسان کو غیبت پر لگا لیتا ہے بعض مرتبہ، کہ بھئی میں تو تعریف کر رہا ہوں، اور دو چار تعریفیں کروا کے آگے آہستہ آہستہ برائی پہ لگا دیتا ہے اور غیبت کے اندر انسان لگ جاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام ابو حنیفہ یہ بڑے بخیل انسان ہیں۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت سخی تھے، ان کی سخاوت مشہور تھی۔ تو کسی نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ یہ بات کیسے کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بہت سخی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، بہت بخیل ہے۔ بخیل اس لیے اس طور پر ہے کہ وہ اپنی ایک نیکی کسی کو نہیں دیتے، اپنی نیکی کسی کو دینے پر تیار نہیں ہے، اس طور پر کہ وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے، اپنی نیکی کسی کو نہیں دیتے، نیکی دینے میں بخیل ہے۔ اور خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر غیبت کرنی جائز ہوتی تو میں اپنے ماں باپ کی غیبت کر لیتا، تاکہ کم از کم میری نیکیاں اٹھا کر میرے ماں باپ کو دے دی جائے۔ تو یہ حقیقت ہے۔ آج ہماری نیکیاں ہیں ہی کیا، یا کتنی ہے کہ اس کو بھی جو ہے ہم غیبت میں خراب کر دیتے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ حضرات نے سنی ہوگی، حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ حقیقی مفلس کون ہے؟ صحابہ نے مختلف جوابات دیے کہ بھئی جس کے پاس روپے پیسے کم ہو، مال کم ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حقیقی مفلس یہ نہیں ہے، حقیقی مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ پاک کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کے نام اعمال میں بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی، نوافل، صدقہ، خیرات، تہجد، ذکر اذکار، تسبیحات، بہت ساری نیکیاں، نیک کام بہت ہوں گے، نام اعمال میں نیکیاں بہت ہوں گی۔ لیکن دوسری طرف اس نے حقوق العباد میں لوگوں کی حق تلفیاں کی ہوں گی، اس اعتبار سے کہ اس نے کسی کی غیبتیں کی ہوں گی، اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، اور خاص طور پر غیبت جیسے ہو گئی۔ تو جن کی غیبت کی ہوگی، جن کو ستایا ہوگا، وہ لوگ آئیں گے اور اللہ پاک سے اپنے حق اور بدلے کا مطالبہ کریں گے۔ اب ظاہری بات ہے، آخرت کا میدان وہ ایسا وقت ہوگا کہ اس میں انسان کوئی روپے پیسے دے کر جان نہیں چھوڑا سکتا۔ دنیا میں تو بھئی انسان پھنستا ہے، برا وقت آتا ہے تو بھئی پیسے نکال کے دے دیے اور پیسہ نکال کے اس مصیبت سے جان چھوڑا لی۔ لیکن آخرت میں روپے پیسے والا معاملہ نہیں ہوگا، تو وہاں کیا ہوگا؟ اللہ پاک اس کی نیکی اٹھا کر اس حق والے کو دے دیں گے جس کی غیبتیں کی ہوں گی، کردار کشی کی ہوگی، برائیاں کی ہوں گی، ان کی نیکیاں، اور لوگ آتے جائیں گے
اور اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر بدلے میں ان کو دی جائے گی۔ لکھا یہاں تک کہ اس کی نیکیوں کا نام اعمال نیکیوں سے خالی ہو جائے گا، لیکن اب بھی حق والے باقی ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اب تو نیکیاں نہیں رہی، ان کے گناہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈالنے شروع کیے جائیں گے بدلے میں، یہاں تک کہ اس کا نام اعمال گناہوں سے بھر جائے گا، اور اللہ پاک فرشتے کو حکم دیں گے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حقیقی مفلس یہ ہے کہ آیا کس حال میں کہ نام اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا لایا، لیکن جا رہے جہنم میں اس حال میں کہ نام اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اور حقیقت بھی ہے۔ تو یہ ہوا کیوں؟ جہنم میں جانے کا سبب کوئی یہ نہیں بنا کہ اس کے نام اعمال میں نیکی نہیں تھی، نیکیاں بہت تھی، نفلی عبادات بہت تھے، صدقہ خیرات بہت تھا، لیکن اس نے غیبتیں کی تھی، اس نے لوگوں کے حق مارے تھے، جس کی وجہ سے اپنی نیکیوں سے بھی محروم ہونا پڑا اور دوسروں کے گناہ بھی سر لینے پڑے۔ تو آج یہی مثال آپ سمجھ لیں کہ جو غیبت ہم دنیا میں کرتے ہیں اور ہم اسے معمولی سمجھ لیتے ہیں، پھر خاص طور پر یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ خدا نخواستہ ہم اس مبارک مہینے کو، اتنے مبارک مہینے کو اگر اس برے عمل کے اندر گزار دیں، یہ بہت ہی خسارے والی بات ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں آپ علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ بھئی فلاں عورتیں ہیں دو، ان کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے، مرنے کے قریب ہے۔ آپ علیہ السلام نے بلایا اور ان سے فرمایا کہ بھئی تم لوگ قے کر لو۔ ان عورتوں نے جب قے کی تو قے میں جیسے خون ہوتا ہے، جمع ہوا خون، لوتھڑے یہ نکلے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں نے غیبت کی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ اس غیبت کا نتیجہ ہے۔ ویسے تو عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اس وقت اللہ پاک نے دکھا دیا ظاہراً بھی، کیونکہ غیبت کی تو یہی مثال ہے نا۔ قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے آئی کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ غیبت کرنے والے کی مثال اس طرح ہے جیسے یہ اپنے مسلمان بھائی کا، وہ بھی مردہ، اس کا گوشت کھائے۔ کتنی قباحت ہے اس آیت میں اللہ پاک نے جمع فرما دی کہ دیکھیں غیبت کی مثال ایسی ہے، ایحب احدکم ان یاکل لحم، گوشت کھانا وہ بھی کچا، پھر وہ بھی اپنے مسلمان کا، پھر بھائی کا، پھر وہ بھی مردہ ہو، تو وہ تم ناپسند کرتے ہو۔ تو انہوں نے غیبت کا عمل کیا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بذریعہ وحی مطلع فرما دیا ہوگا کہ انہوں نے غیبت کی ہے، تو وہ سب کے سب جو تھا ان کے منہ کے ذریعے سے باہر آ گیا۔ یہی مثال ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس عمل سے اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ آج دیکھ لیں، بڑوں کی بھی ہم غیبت کرتے ہیں، چھوٹوں کی بھی ہم غیبت کرتے ہیں، زندوں کی بھی ہم غیبت کرتے ہیں، مردوں کی بھی ہم غیبت کرتے ہیں۔ آج کسی کو نہیں بخشا جاتا، یہ حقیقت ہے۔ اور جس طرح غیبت کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے غیبت سننا بھی حرام ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی میں نے تو نہیں کی، لیکن اگر سنی ہے اپنے ارادے سے اور قصد سے، تو وہ بھی اس گناہ کے اندر شریک ہے۔ اسی طریقے سے اس مجلس کے اندر بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے جس مجلس میں خدا نخواستہ کسی کی غیبت چل رہی ہو۔ ایسی مجلس سے اٹھنے کا حکم ہے کہ انسان اٹھ جائے۔ اگر انسان اختیار رکھتا ہے اور اس کے پاس اتنا اختیار اور پاور ہے تو یہ منع کر دے کہ بھئی آپ لوگ غیبت نہیں کریں، لیکن خدا نخواستہ اگر اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں رکھتا، پھر کم از کم خود اٹھ جائے۔ لیکن آج ہم دیکھ لیں ہم کیا کرتے ہیں، بجائے اٹھنے کے ہم خود بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں، بلکہ بعض باتیں ہم یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ بات بھی تھی، آپ نے وہ بات نہیں کی، یہ بات بھی تھی اور یہ بات بھی تھی۔ تو آج شیطان نے ہمیں اس کام میں لگایا ہے۔ عوام کیا، خواص اس میں زیادہ مبتلا ہے، یہ حقیقت ہے۔ آج اس گناہ سے بچنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، اور یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کی قباحت اتنی زیادہ اس لیے ہے کہ یہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ یہ ان گناہوں کے اندر داخل ہے کہ جو صرف توبے سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ جب تک کہ صاحب معاملہ
یعنی جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگ لے اور وہ معاف نہ کر دے، یہ غیبت کا گناہ معاف بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ بتائیں کتنا سنگین گناہ ہے۔ اگر حقوق اللہ ہے تو وہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے یعنی مقصد یہ ہے کہ اپنی کی ہوئی نافرمانی کو، یعنی بندے نے اگر اللہ کی نافرمانی کی، حقوق اللہ میں حق تلفی کی، تو اللہ پاک کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے کسی بندے کی حق تلفی کی ہو، جیسے اس میں غیبت بھی آ گئی، کیوں حقوق العباد میں سے میں نے عرض کیا نا، غیبت کا مقصد کردار کشی ہے۔ غیبت انسان نیک نیتی سے تو نہیں کرتا نا، یہ کوئی تعریف تو نہیں ہے، بلکہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں اس کے حیثیت کو گرا دوں اور میں لوگوں کے سامنے اس کو برا کر کے پیش کر دوں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ دوسرے کی عزت پر حملہ کرنا مقصود ہوتا ہے، یہ کردار کشی کے اندر آتا ہے، دوسرے ایک مسلمان کی بے عزتی کے اندر آتا ہے۔ لہٰذا اللہ پاک اس کو بغیر صرف توبہ سے معاف نہیں کرتے، بلکہ جس کی غیبت کی ہے جب تک کہ اس سے معافی نہ مانگ لی جائے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے جو ہمارے اکابرین اور بزرگ گزرے ہیں، بعض ان کے متعلق آتا ہے کہ اگر ان سے کوئی بیعت کے لیے آتا تھا تو وہ یہ شرط بھی لگاتے تھے کہ بھئی تم نے اپنی زندگی میں کسی کی غیبت بھی کی ہوگی، اس وقت تک بیعت نہیں کریں گے جب تک لوگوں کے حقوق ادا کر کے نہ آ جاؤ۔ ایسا ہوتا تھا اور باقاعدہ شرط لگاتے رہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بعض دوسرے بزرگ، کہ بھئی جاؤ جس جس کا حق لیا ہے یا حق مارا ہے وہ حق ادا کر کے آؤ، جس جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ کے آؤ۔ خط لکھواتے تھے باقاعدہ، رشتہ دار کی غیبت کی ہے کسی ساتھی کی، اس کو خط لکھو اور اس کا جواب آئے وہ خط لے کر آؤ، کیوں یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے نا۔ آج تو ہم نے ہر چیز کو ایک آسان اور مذاق سمجھ لیا ہے، چاہے کتنے ہی حقوق العباد میں ہم نے حق تلفیہ کی ہو، اسے تو ہم قابل اعتنا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ سنگین ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ظاہری بات ہے انسان ہے، انسان سے یہ عمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی معافی کیسے مانگی جائے؟ یہ تو اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی کی غیبت کی ہے اور اس سے کہے بھئی میں نے آپ کی غیبت کی ہے اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اس میں تو بجائے اس کے شاید وہ اور زیادہ ناراض ہو جائے۔ پہلے تو شاید اسے پتہ بھی نہیں ہے، اب اس کے دل میں اور بھی مزید انقباض آنے کا خطرہ ہے کہ بھئی اچھا آپ میری غیبت کرتے تھے، تو بجائے اس کے کہ وہ معاف کر دے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں اور تنگی پیدا ہو جائے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اس کا طریقہ لکھا اور یہ صورت لکھی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت ہے کہ انسان کو بتائے کہ بھئی اتنی مرتبہ تمہاری غیبت کیا فلاں موقع پر تمہاری، بلکہ ایک عمومی انداز میں معافی مانگ لے کہ بھئی اگر زندگی میں کبھی اگر غیبت کی ہو تو بھئی معاف کر دینا، یا اس طرح ہوتا ہے نا کہ بھئی میں نے تمہیں معاف کیا تم بھی معاف کر دینا اگر کبھی میں نے غیبت کی ہو۔ تو یہ ایک ایسا عمومی انداز ہے کہ اس میں سامنے والے کے ذہن پر بوجھ بھی نہیں آئے گا اور وہ معاف بھی کر دے گا، یہ طریقہ ہے۔ لیکن آج مصیبت یہ ہے کہ ہم نے صرف اس کو بھی ایک رسم بنا لیا ہے، لیلۃ القدر آ گئی، شب برات آ گئی، شب معراج آ گئی، اس طرح کی بڑی راتیں آ گئی، میسج پھیلانے شروع کر دیے کہ بھئی معاف، کوئی اگر غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دینا، بس صرف اس بڑی رات میں۔ غیبت ہم پورے سال کرتے ہیں اور ایک رسم بنا لیا ہے کہ بھئی آج بڑی رات ہے، چلو آج معافی ایک دوسرے سے مانگ لو۔ تو ایک رسمی چیز شریعت اور دین، یہ میں نے عرض کیا نا، رسم و رواج کا نام نہیں ہے کہ صرف ایک رسم و رواج ہے یا زبانی کلامی ایک جملے زبان پہ آ گئے، بھئی کہاں سنا معاف کر دینا، زبان سے کہا یا پھر میسج بنا لیا، یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی۔ بالکل انسان کسی بھی وقت، کوئی وقت کا تعین نہیں ہے اس کے لیے، انسان سمجھے کہ بھی مجھ سے کسی کے متعلق یہ گناہ ہوا ہے تو کوئی بھی رات ہو، اس کا بڑی رات سے کوئی تعلق ضروری نہیں ہے، رمضان ہو غیر رمضان ہو کوئی بھی وقت ہو، تو اس صورت کے اندر انسان یہ صورت اختیار کر لے اور دل سے، صرف ایک زبان پر نہ ہو، ایک رسمی کلمات نہ ہو کہ ہم وہ تحریر کر کے بھیج دیں، وہ میسج کے ذریعے بھیج دیں یا زبان سے، بلکہ دل کے اندر اس بات کا احساس ہو کہ یہ میں نے غلطی کی ہے، مجھ سے جو غیبت ہوئی ہے، کسی کی برائی کی ہے،
تو بھئی یہ تو معافی مانگنی ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن کا معاملہ پھر سخت ہے اور مجھے بھی قیامت کے دن پھر حساب دینا پڑے گا۔ تو صرف ایک ظاہری الفاظ نہ ہو بلکہ دل کی یعنی حقیقت اور گہرائی کے ساتھ انسان جا کے اس شخص سے معافی مانگ لے۔ اور میں نے عرض کیا نا کہ بالکل اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی وضاحت کرنی ہے، اس سے بعض مرتبہ سامنے والے پر مزید بوجھ آ سکتا ہے، بلکہ یہ صورت اختیار کر لے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اب یہ تو ٹھیک ہے اس انسان سے ہو سکتا ہے کہ جو زندہ ہے، کہ بھئی زندہ ہے، موجود ہے، چلو بھئی اس سے معذرت کر لی، عمومی انداز میں معافی مانگ لی اور وہ معاف بھی کر دے گا۔ تو اس میں کیا ہے کہ بھئی آخرت کا حساب نہیں ہوگا اور یہ سخت معاملہ نہیں ہوگا کہ نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائے، دنیا میں ہی معاملہ صاف ہو جائے گا اور تلافی ہو جائے گی۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ شخص دنیا سے جا چکا ہے، اس کی ہم نے غیبت کی یا کی تھی، اس وقت زندہ تھا، اب انتقال ہو چکا ہے، یا انتقال ہو چکا تھا، مرنے کے بعد ہم نے غیبت کی، اب اس کی کیا صورت ہوگی اس کی معافی کی؟ کہ اس سے تو معافی نہیں مانگ سکتے۔ تو ہمارے اکابرین بزرگوں نے، علماء نے، مشائخ نے اس کا یہ راستہ لکھا، یہ صورت لکھی کہ بھئی ایک تو انسان سچے دل سے توبہ استغفار بھی کرے اللہ پاک سے کہ یہ بہت بڑی غلطی مجھ سے ہوئی اور یہ بہت سنگین گناہ ہے۔ مردوں کی غیبت جو دنیا سے جا چکے ہیں، مرحومین کی، یہ نہایت سنگین گناہ ہے کہ اب وہ اپنے یعنی اللہ پاک کے حضور پہنچ چکے ہوں اور اس کے باوجود ہم ان کی بھی غیبت کر لیں، تو اللہ پاک سے تو بہت یعنی صدق دل سے معافی مانگے۔ اور دوسرا، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اب قرآن کریم پڑھ کر بخش دیں، ذکر اذکار تسبیحات کر کے بخش دیں، نیک اعمال کر کے بخش دیں، کوئی صدقہ خیرات کر کے ان کے لیے بخش دیں، ایصال ثواب کر لیں۔ اس کی برکت سے اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ جو غیبت کی ہے یا ان کی برائی کی ہے تو وہ اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ تو ہمارے بزرگوں نے، اکابرین نے یہ راستہ لکھا ہے اس کا۔ تو ہم میں سے ہر ساتھی، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں۔ رمضان المبارک بھی تقریباً اختتام پہ ہے، آج 29 رمضان ہے، بہت ممکن ہے کہ آج آخری روزہ ہو، ورنہ تو کل آخری روزہ پھر یقینی ہے۔ تو امید ہے الحمدللہ کہ ہر ساتھی نے رمضان المبارک میں تو زبان کی حفاظت کی ہوگی، اور خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کا کوئی عمل ہوا بھی ہے تو ہم اللہ پاک سے معافی مانگ لیں، اور جس شخص کی ہے تو ان سے ایک عمومی انداز کے اندر ان سے بھی معافی مانگ لیں اور ان سے بھی معاف کروا دیں، کیونکہ یہ معاملہ سخت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف رمضان المبارک میں اس عمل سے نہیں بچنا۔ بعض مرتبہ چلے بھئی رمضان ہے تو ہم نے زبان کی حفاظت تو کر لی، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا پھر سے وہ مجلس شروع ہو گئی، پھر سے بے احتیاطی شروع ہو گئی، بلکہ پورے سال اپنے زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر زبان کے گناہوں کے اندر غیبت یہ ایک نمایاں اور سنگین ترین گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے۔ تو پورے سال چاہے رمضان نہ ہو، اس کے باوجود بھی ہم غیبت کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس بات کا بھی اہتمام کر لیں۔ چلے بھی ایک تو یہ میں نے اہتمام کر لی، میں خود بچ رہا ہوں، میں نہیں کر رہا، اللہ پاک کی توفیق سے میں نے نفس پر مجاہدہ کیا اور اپنے نفس پر اتنی محنت کر لی کہ اب میں خود یہ گناہ نہیں کر رہا، لیکن میں اگر گھر جاتا ہوں تو گھر والے کر رہے ہیں، اور میں اگر دکان جا رہا ہوں تو وہاں پر یہ ماحول بنا ہوا ہے، میں کہیں اور کسی کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں تو وہاں یہ ماحول ہے، تو اس کی بھی اصلاح کی فکر کریں، لیکن ایک طریقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ اب گھر میں بھئی بعض بڑے ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے اگر یہ عمل کیا تو وہ ان کو ایک طریقے سے، اب ان کو تو ڈانٹ نہیں سکتے کہ ان کو بھی ہم ایک ڈانٹ کے انداز میں یا اس طرح تانے کے انداز میں منع کریں، یہ بجائے خود ایک نافرمانی ہو جائے گی، بلکہ حکمت کے ساتھ ہم کیا کریں بھئی ان کو طریقے ادب کے ساتھ روک کر غیبت کی قرآن اور حدیث کے اندر جو وعیدیں آئی ہیں غیبت پر ہم وہ سنا دیں کہ بھئی یہ تو بہت ہی سنگین گناہ ہے اور اس عمل سے روکنا چاہیے۔ کسی کو مخاطب بھی نہیں کرے سامنے کہ بھئی آپ ایسا کر رہے ہیں یا آپ ایسا کر رہے ہیں، بغیر مخاطب کیے ہوئے غیبت پر جو وعیدیں آئی ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں، اس سے انسان آگاہ کر لے، جس ماحول میں بھی ہو، جس مجلس میں بھی ہو۔
اور اگر انسان یہ نہیں کر سکتا، خدا نخواستہ بالکل یہ بھی نہیں کر سکتا، تو کم از کم پھر خاموشی سے خدا علیحدہ ہو جائے۔ تو بہرحال آج کی مجلس میں چند باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میری اصلاح ہو جائے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی اس کے عمل کے اندر مبتلا ہے تو اس سے توبہ طائب ہو، اپنی اصلاح کر لے، اللہ پاک سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جتنی لغزشیں کوتاہیوں ہوئے گناہ کیے ہیں اللہ توبہ طائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ غیبت کے کرنے سے، غیبت کے سننے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔